بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ درود شریف اور اسم اعظم کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے؟ کیا درود شریف ہی دراصل اسم اعظم ہے؟ اور کیا واقعی ہر دعا درود شریف کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم انہی رازوں پر روشنی ڈالیں گے۔ دیکھیں، ہم میں سے اکثر لوگوں کی یہ بہت کوشش ہوتی ہے کہ انہیں اسم اعظم کسی طرح سے مل جائے اور اس کے ذریعے وہ اپنی ہر دعا کو قبول کروا سکیں، اپنی ہر جائز خواہش کو، مراد کو، مقصد کو پورا کر سکیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اسم اعظم ہے کیا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ علماء ہمارے فرماتے ہیں کہ اسم اعظم وہ خاص نام الہی ہے جس کے ذریعے دعا فوراً قبول ہوتی ہے، یعنی آپ کی دعا جو ہے جی وہ رد نہیں ہوتی۔ اسم اعظم کے اندر ایسی طاقت موجود ہے، لیکن اس بارے میں سب کا اتفاق پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی معرفت اور اس کے ذکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے اسم اعظم، یعنی اللہ رب العزت کا ایسا نام جو اس کی معرفت کے ساتھ جڑا ہوا ہو، وہ دراصل اسم اعظم کہلاتا ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہم کہہ رہے ہیں کہ درود پاک اور اسم اعظم کا آپس میں تعلق کیا ہے، تو درود شریف کی حقیقت کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ درود شریف ایک ایسی دعا ہے جس میں اللہ رب العزت کی ذات کو پکارا جاتا ہے اور اس میں پھر اس کے محبوب کے لیے دعا اور سلامتی، رحمت اور برکت کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجی جاتی ہے درود شریف کے اندر۔ اب یہاں پر یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے، چونکہ ہم اس کا تعلق جو ہے وہ اسم اعظم کے ساتھ جوڑنے لگے ہیں اور اس کا گہرا تعلق آپ کے ساتھ بیان کرنے لگے ہیں، وہ یہ کہ اب درود شریف جو ہے یہ ذکر بھی ہے، ورد بھی ہے، وظیفہ بھی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ خود بذات دعا بھی ہے، یعنی دعا اور ذکر دونوں آپس میں مل گئے۔ ایک تو پہلو یہ سمجھ لیں کہ درود پاک ذکر بھی ہے، ورد بھی ہے، اور دوسری طرف درود پاک دعا بھی ہے جو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے محبوب کے لیے مانگتے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہو گیا درود پاک کی حقیقت۔ دوسرا پہلو سمجھیے گا کہ یہ وہ واحد ذکر ہے جس کے اندر اللہ رب العزت اور اس کے محبوب دونوں کا ذکر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، جیسے کلمہ طیبہ اگر ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کا بھی نام اور اس کے محبوب کا بھی نام۔ چونکہ درود شریف کا معاملہ الگ، کیونکہ اس کے اندر ہم دعا مانگ رہے ہیں، یہ دعا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رحمتوں کی، برکتوں کی اور سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔ بڑا خوبصورت آپ کے سامنے پہلو رکھا ہے۔ اہل علم اور اہل جو روح لوگ ہیں وہ اس بات کو، اس تعلق کو سمجھیں گے۔ اب اسم اعظم دراصل، ٹھیک ہے، دراصل درود شریف ہی ہے۔ ذکر بھی آ گیا، دعا بھی ہو گئی، اللہ کا ذکر بھی موجود، اس کے محبوب کا ذکر بھی موجود۔ اب معرفت اللہ رب العزت کی درود پاک کے اندر موجود ہے۔ جس نے معرفت کے راستے پر چلنا ہو، معرفت حاصل کرنی ہو، اللہ رب العزت کی پہچان کرنی ہو، تو اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے گزر کر اپنے رب کی پہچان کرنی ہوگی۔ تو درود پاک اسم اعظم ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ اب ہمارے صوفیہ کرام، اولیاء کرام، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ درود شریف دراصل اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ اب آگے وہ بات بتاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں براہ راست عرض ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، دعا بھی ہے اور ذکر بھی ہے۔ ہمارے
حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بارے میں کہ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف ہو وہ دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، کیونکہ شروع میں بھی درود پاک آ گیا، آخر میں بھی درود پاک آ گیا، درود پاک کے درمیان میں آپ نے اپنی عرضی رکھ دی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے محبوب کا ذکر جو ہے وہ رد نہیں ہوتا کسی صورت کسی حالت میں بھی۔ اور بعض اولیاء ہمارے فرماتے ہیں کہ اسم اعظم درود شریف کے اندر ہی پوشیدہ ہے، جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے وہ گویا اسم اعظم کی کنجی پا لیتا ہے، اس کے پاس اصل راز اسم اعظم کا آ جاتا ہے۔ اور اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں نا کہ جی ہمیں اسم اعظم کے تھرو ہم اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکیں، ہماری دعائیں فوراً قبول ہو جائیں، ہمارے مقصد پورے ہو جائیں، جائز مقاصد جو مرادیں خواہشیں ہیں، تو پھر درود پاک ہی اسم اعظم ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اور یہی ترتیب جو ہے نا آپ کی دعا کی، مقصد تو عرضی کرنا ہے نا رب کی بارگاہ میں، اپنی جائز خواہش رکھنا ہے۔ اگر اس جائز خواہش کو آپ اللہ کی بارگاہ میں درود پاک کے ساتھ رکھتے ہیں تو دراصل یہی وہ ترتیب ہے جو دعا کو اسم اعظم کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ اب اس سے آپ کے دل کو سکون بھی ملتا ہے، نور بھی ملتا ہے، گناہوں کی بخشش بھی ہوتی ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑھتی ہے، اور سب سے بڑھ کر دعا کی قبولیت کی امید قوی ہو جاتی ہے، امکان روشن ہو جاتے ہیں آپ کی دعا کے قبول ہونے کے۔ اور ہم نے اکثر جو ہے نا جی ہر بندہ اسم اعظم کی تلاش میں رہتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسم اعظم کی روح درود شریف کے اندر ہی چھپی ہوئی ہے، اور جو شخص درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے وہ دراصل اسم اعظم کے دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے، اور یہی اس کا سب سے بڑا راز ہے، یہی اسم اعظم ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر ذکر بھی آ گیا، اس کے اندر دعا بھی آ گئی، اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور محبت بھی آ گئی، اور ان کی وسیلے سے مانگی ہوئی دعائیں بھی آپ کی قبول ہو گئیں۔ سب سے بڑھ کر یہ بات جو آپ کو نصیب ہوتی ہے درود پاک کے حوالے سے، اور اسم اعظم اسی درود پاک کے اندر چھپا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بن مانگے وہ سب عطا ہوگا جو آپ نے صرف ابھی سوچا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔